الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وہو القاہر، اور وہی غالب ہے، القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حافظہ نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو آتی ہے موت، توفتہ تو قبض کرتے ہیں اسے، رسولنا ہمارے پیغامبر فرشتے، وہم لا یفرطون اور وہ سستی نہیں کرتے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کو ہی بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی یہی موضوع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، یعنی تمہیں نیند دے دیتا ہے، اور اس حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیند کا تعلق بھی موت کے ساتھ ہے۔ اس کے متعلق ہم بات کر چکے تھے، اور پھر یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی طرف اکٹھا کرے گا اور تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ سارے اختیار رکھنے والا ہے۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیسے غالب ہے؟ جب انسان اپنے معاملات میں سوچتا ہے کہ میں ایسے کر لوں، اور اس کے مطابق اس نے پروگرام بھی بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کی سوچ کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق وہ کام نہیں ہوتا، اور بہت ساری دشواریاں آ جاتی ہیں، بہت سارے عوامل اس کو سامنا کرنا پڑتے ہیں، اور وہ کام نہیں ہو پاتا، تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا ارادہ اور مشیت وہ نافذ کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت اس پہ نافذ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بادشاہی چھن جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا، اور پھر ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ قابض ہو جاؤں، اور نہیں ہو پاتا، اور بسا اوقات اگر اس نے قبضہ کیا ہو تو پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ قوم غالب آ جاتی ہے اس پر، اس کے قبضے کو چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے حوالہ سے کہ وہ اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر، اپنی کائنات میں، زمین پر، اور جتنی اس کی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات کے حوالہ سے اپنے ارادے کو نافذ کرنا چاہے تو کوئی بھی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اور دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن کے لیے جمع کروں گا، تو اس پر بھی اس کا مکمل اختیار ہے، وہ جمع کرے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کو اپنے بندوں پر غالب ہے، اپنے بندوں کو وہ اٹھائے گا اور میدان محشر میں جمع کرے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ انسان کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی موت ہے،
موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے تو موت آنی نہیں، اور پھر اس کے سامنے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایسے ایسے واقعات سے وہ گزرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں بچ نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ تو یہ موت ہی اس کو بچانے والی ہے نا، یعنی اس وقت اس کی موت کا جو وقت ہے وہ باقی تھا، اس لیے تو بچ گیا۔ اور اگر موت کا وقت وہی ہوتا تو وہ اس کے لیے بہانہ تھا، اس پر اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ تو موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو موت سے پھر ڈرنا کیوں ہے؟ جب موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، دیکھیں کہ ڈاکٹر کتنے کھڑے ہوں اور اس پر دم وغیرہ کرنے کے لیے بھی بلا لیے جائے عامل، اور علاج معالجے کے لیے ساری ٹیمیں موجود کر لی جائے، اب وقت تو ہے موت کا، تو کیا اس کو روک سکیں گے؟ بالکل نہیں روک سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور یہ اللہ نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اس انسان کو اس وقت مقررہ پر لے کے جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کسی موڑ پر اگر اس کے لیے کوئی ایسا موقع بن جائے کہ وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اس کو لے جانا ہوتا ہے جو اس کا وقت مقررہ ہے وہاں تک۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ شیطان کے وار سے بچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بھی پھر انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہوئے ہیں، تو ان کے پڑھ لینے سے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت کے طور پر ایک فرشتوں کا حصار وہ اس کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان۔ اور پھر فرمایا کہ عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک دائیں اور بائیں جانب بیٹھا ہے اور جو بھی انسان بولتا ہے وہ تیار بیٹھے ہیں اس کے الفاظ کو لکھنے کے لیے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھنے والے معزز وہ تمہارے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں اور جو تم کرتے ہو اس کو لکھ رہے ہیں، یہ تمہارا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں یہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وهم لا یفرطون، اور پھر جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں تو ان سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے نا، یہ انسانوں جیسا تو ہے نہیں نا۔ انسان کو جو نظام دے دیا نا جس میں اس کا اپنا اختیار ہے، اس میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ خیانت بھی کرتا ہے، وہ کسی مظلوم کو پکڑ کر قید میں ڈال دیتا ہے، ظالم کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نظام لیا ہے نا، اور اس پر جو ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے فرشتوں پر لگا دی گئی ہے، اس میں تو کسی قسم کی ذرہ برابر بھی سستی نہیں ہے، نہ وہاں رشوت چلتی ہے کہ فرشتہ روح قبض کرنے آیا ہو اور اس کو جناب ڈرا دھمکا کر پیچھے کر دیا جائے۔ وہ کسی بادشاہ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہے تو بادشاہ کی فوجیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی طاقت اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ روحیں قبض کر لی جاتی ہیں تو پیچھے جا کر کوئی پیر کوئی ولی وہ چھڑا نہیں سکتا، یہ فرشتے کے ہاتھ میں آئی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں تو جو چیزیں موجود ہیں نا، اس میں جو نظام ہم نے کر دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
لیکن انسان جب یہ اپنا نظام دیکھتا ہے نا تو وہ پھر آگے بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جی ہمارے پیر صاحب وہ اڑے اور اس نے فرشتے سے بھی روحیں چھین لی اور جو تھیلا تھا اس کو ڈیلا، اور اس دن جتنے مرے ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ کیونکہ انسان نے اپنا نظام دیکھا ہے نا، تو اس نے کہا کہ چلو یہ جو فرشتوں کے ہاتھ میں نظام ہے یہ بھی ایسے چلتا ہے۔ یہ فرشتوں والا نظام ایسے نہیں چلتا، یہ خام خیالی ہے۔ تو فرشتوں کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے اس کے پابند ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جو رسول ہم نے 2 بھیجے تھے نا، جن لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان کی تصدیق کے لیے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یہ رسول ہیں، ان کی آپ پیروی کریں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ انکار پر انکار کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اس آدمی کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت تو تھی نہیں، صرف ایک فرشتہ آیا، الا صیحۃ واحدہ، اور اس ایک فرشتے کی ایک چیخ تھی جس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو بھئی یہاں تو فرشتے کے ہاتھوں میں ارواح ہیں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ کسی بڑے لشکر کو بھیجنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، بستیوں کی بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے جنہوں نے پیغمبروں کو چیلنج کر دیا تھا ان کی موجودگی میں اور ان کا انکار کرتے تھے، جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا تو ہم ایک ہی فرشتہ بھیجتے تھے بس، جو ان کا کام تمام کر دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب ان کے ہاتھوں میں ارواح آ جاتی ہیں، جب یہ قبض کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو اس کے مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس مقام سے روح کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ کے نظام میں اب آ چکی ہیں ارواح، یہ کسی اور ہستی کے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کوئی سستی نہیں ان میں ہوتی۔ اور پھر جو ٹائم مقرر ہے اس میں ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں ہے اور ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہے، نہ کمی نہ بیشی، بالکل جو ٹائم ایک مقرر ہے اس کی موت کا، اسی پر ہی یہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔